السلام اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد جب اپنے لاہور لشکر کے ساتھ سفر پر نکلے، ایک میدان پر پہنچے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے میدان کی طرف اپنے تمام لشکروں کو، اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر چل دیے جس کے اندر چیونٹیوں کی وادی تھی، قالت نملہ، نملہ کے معنی آتا ہے چیونٹی، ایک چیونٹی کی وادی پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن پر گزر ہوا تو جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اور چونٹیوں کی جماعت، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں خبر نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے تم سب کے سب اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے دلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، تمہیں کچل نہ ڈالے اور ان کو معلوم بھی نہ چلے۔ بتاؤ ایک چونٹی کو اللہ نے کیسے عقل عطا فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر انہوں نے اپنے قوم سے، اپنی برادری سے کہا، او میرے برادری کے لوگوں، او میرے قوم کے لوگوں، آؤ پناہ لے لو، اپنے دلوں کے اندر گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر آ رہا ہے تمہیں اپنے پیروں میں نہ کچل دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو جائے۔ اس چونٹی کی آواز کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں پر ان چونٹی کی آواز پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے۔ قرآن اس کو نقل کرتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي۔ جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی تو ان کو ہنسی آ گئی کہ اللہ تو نے مجھے کیسی نعمت عطا فرمائی، تو نے مجھے کیسی حکومت عطا فرمائی، ایک چونٹی کو بھی میری حکومت کا احساس ہے، میرے فوج کے بارے میں معلوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس میدان پر پہنچے تو اس چونٹی کے سردار کو اپنے ہاتھ پر لیا اور فرمایا یہ بتا تم نے مجھے کبھی ناانصافی کرتے ہوئے دیکھا؟ تم نے مجھے کبھی کسی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا؟ لیکن تم نے یہ کیوں کہا اپنے قوم سے، اپنی برادری سے قالت نملۃ ادخلوا مساکنکم کہ اپنے دلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں پناہ لے لو، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اے سلیمان علیہ السلام، مجھے معلوم ہے کہ کبھی آپ نے کسی قوم پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی، لیکن آپ اتنے بڑے لشکر لے کر آ رہے تھے، اتنے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے تخت پر تھے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ بے خبری میں میرے قوم کے لوگوں کو کچل نہ ڈالے اور ہم چھوٹی سی مخلوق، ہم چھوٹی سی جان آپ کے پیروں کے نیچے آ جائے اور آپ کو معلوم بھی نہ چلے، اس لیے میں نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے، اپنی قوم کی فلاح کے لیے، اپنی قوم کی کامیابی کے لیے میں نے آواز لگائی تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بتائے چھوٹی سی مخلوق اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اپنی قوم سے وفا کرتی ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے سینے پر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے، کیا کبھی آپ نے اپنے قوم کے لیے بھلائی کی سوچی؟ کیا کبھی ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بھائی کے حق کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھایا کہ میرا بھائی اگر اس راستے میں جائے گا تو گڑھے میں گر جائے گا، چلو آؤ میں اپنے بھائی کی حفاظت کروں، اپنے بھائی کو صحیح راستہ دکھاؤں؟ ایک قوم، ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی اپنی قوم کی بھلائی کے لیے آواز لگاتے آؤ گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن آج ہم مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، ایک دوسرے کے غدار بنے
چوس کے ہیں, ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن چکے ہیں. ہمیں یہ فکر رہتی ہے یہ جو ہمارا فنا بھائی ہے یہ ترقی نہ کرے, یہ تنزل میں جائے, یہ برباد ہو جائے, ان کی کاروبار نہ چلے, ان کی تجارت نہ چلے. ہمارے دلوں کے اندر آج حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے. کوئی مرے تو مرنے دو, ارے ہم نہیں بچاتے, ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے. ایک چھوٹی سی مخلوق ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اپنے قوم کی بھلائی کے بارے میں سوچو, اپنے قوم کی فلاح کے بارے میں سوچو, اپنی قوم کی ذمہ داری کو سوچو. اے مسلمانوں, تم اس قوم کو, اس نبی کے ماننے والے ہو جو نبی پتھر کھا کر بھی لوگوں کو بچایا کرتے تھے, پتھر کھا کر گالیاں سن کر بھی لوگوں کی بھلائی سوچتے تھے. اسی نبی کی امتی ہے, اسی نبی کے ہم ماننے والے ہیں. لیکن آج ہمارا کردار, آج ہمارا کریکٹر اتنا بگڑ چکا ہے کہ آج دنیا کی چھوٹی سی چھوٹے مخلوق بھی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر, ہمارے کردار کو دیکھ کر شرمسار ہو رہے. اس لیے مسلمانوں, اپنے نبی کے فرمان کو, اور یہ چھوٹی سی مخلوق جو ایک چونٹی ہے یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ لاؤ اپنے قوم کی فلاح کے بارے میں سوچو, اپنی قوم کی بھلائی کے بارے میں سوچو. اگر تمہاری قوم کسی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں تو ان کو بچانے کی فکر کرو, ان کو پناہ دینے کی فکر کرو, ان کو محفوظ جگہ پر پہنچانے کی فکر کرو. یہ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي, کہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, اپنے نعمتوں, اپنے رب کے سامنے سجدہ اور گریہ و جاری کرو, تب تمہارے رب تمہارے نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے, تمہاری